السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربص، انتظار کرنا ہے، اربعتی، 4 اشہر، مہینے، فَإِنْ فَاءُوا، پھر اگر وہ لوٹیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الہ کے معنی ہیں قسم کھانے کے، یعنی کوئی شخص اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے یا 3 مہینے مثال کے طور پر تعلق نہیں رکھے گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں اگر مدت پوری ہونے سے پہلے ہی تعلق قائم کرے گا تو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے یا مدت کے تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے تو اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لیں یا پھر اسے طلاق دے دیں۔ اسے 4 مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی صورت میں، یعنی کہ ابھی قسم کی مدت پوری نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی تعلق قائم کر لیا تو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جو کہ ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ قسم کا کفارہ کیا ہے۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پہ مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے یا طلاق دے، تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ارادہ کریں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 مہینے گزرتے ہی خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا مسلک ہے، بلکہ شوہر کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی، جس پر تعلق نہ قائم کرنے کی صورت میں اسے عدالت بھی مجبور کرے گی، جیسا کہ جمہور علماء کا مسلک ہے۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے نفسوں کو، 3 قروء، حیض۔ اس سے وہ متعلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ نہ ہو، کیونکہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ جنم دینے تک اس کی مدت ہے، اور ایسی عورت بھی نہ ہو جسے دخول سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی ہو، یعنی کہ کسی کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر سے تعلق قائم نہیں ہوا اور اس کو پہلے ہی طلاق ہو گئی، اس صورت میں اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی عدت نہیں ہے۔ آئسہ بھی نہ ہو۔ آئسہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو جائے، یا کسی بیماری کے سبب، یا ان کا حیض آتا ہی نہ ہو، اور صغیرہ بھی نہ ہو، یعنی کہ کم عمر بچی بھی نہ ہو جس کو ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ تو گویا کہ یہاں مذکورہ عورتوں کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے 3 قروء، جس کے معنی طہر یا 3 حیض کے ہیں، یعنی 3 طہر یا 3 حیض عدت گزار کر وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے۔ سلف نے قروء کے دونوں ہی معنی صحیح قرار دیے ہیں، اس لیے دونوں کی گنجائش ہے۔ ابن کثیر، جبکہ راجح یہ ہے کہ قروء بمعنی حیض کے ہے۔
ولا یحل لہن، اور نہیں ہے حلال ان عورتوں کے لیے ان یکتمنا، کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا، اگر ہیں وہ یؤمن باللہ، ایمان رکھتی اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔ یکتمنا سے مراد حیض اور حمل دونوں ہی ہیں۔ حیض نہ چھپائیں، مثلاً کہے کہ طلاق کے بعد مجھے 1 یا 2 حیض آئے ہیں، حالانکہ اسے 3 حیض آ چکے ہوں، مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو، یا اگر رجوع کرنا نہ چاہتی ہو تو یہ کہہ دے کہ مجھے تو 3 حیض آ چکے ہیں، جبکہ حقیقتاً ایسا نہ ہوا ہو کہ خاوند کا حق رجوع سے ثابت نہ ہو سکے۔ اسی طرح حمل نہ چھپائیں، کیونکہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختلاط ہو جائے گا، بچہ پہلے خاوند کا ہوگا اور منسوب دوسرے خاوند کی طرف ہو جائے گا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر احق، زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو تو۔ رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے، عورت کے ولی کو اس حق میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی کہ دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کے پورا کرنے کی دونوں شرعاً پابند ہیں، تاہم مرد کو عورت کے اوپر فضیلت دی گئی ہے، مثلاً فطری لحاظ سے، فطری قوتوں کے لحاظ سے، اور اسی طرح میراث کے حساب سے کہ اس کو دگنا مال دیا جاتا ہے، اور قوامیت ہے اور حاکمیت ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ طلاق کا اور رجوع کا اختیار مرد کے پاس ہے، تو اس لحاظ سے مرد کو عورت کے اوپر درجہ حاصل ہے۔ پھر فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو روک لینا ہے بھلے طریقے سے، او تسریح بِإِحْسَان، یا آزاد کر دینا ہے بھلے طریقے سے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لو، مما، اس میں سے جو آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تم نے دیا ان کو کچھ بھی، إِلَّا أَن يَخَافَا، سوائے اس کے کہ وہ دونوں ڈریں، أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدود کو۔ الطلاق مرتان، یعنی کہ طلاق رجعی جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے، وہ 2 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ حق طلاق اور رجوع غیر محدود تھا، جس سے عورتوں پر ظلم ہوتا تھا۔ آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، اسی طرح اسے نہ بساتا تھا نہ آزاد کرتا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے بھی محروم نہیں کیا۔ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق سے ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو اس سے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طلاقتان، 2 طلاقیں نہیں فرمایا، بلکہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے فرمایا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الہیہ کے خلاف ہے۔ حکمت الہی اسی بات کی متقاضی ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد
اور اسی طرح دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد بھی چاہے وہ ایک نشست میں ایک طلاق دی گئی ہو یا 3 طلاقیں یا اس سے زیادہ، مرد کو سوچنے سمجھنے اور جلد بازی یا غصے میں کیے گئے کام کے ازالے کا موقع دیا جائے۔ یہ حکمت ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق رجعی قرار دینے میں ہی باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یعنی رجوع کر کے اچھے طریقے سے یا تو بسا دیا جائے، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا احسان کے ساتھ اس کو آزاد کر دیا جائے، یعنی تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی جائے۔ اور اس آیت کے اندر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر مرد خود طلاق دے گا تو وہ عورت سے حق مہر یا اس کے علاوہ اس نے جو کچھ بھی دیا ہوگا اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر ڈر ہو تم کو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدود، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، اس میں جو فدیہ دے ساتھ اس کے، یعنی کہ مرد اگر طلاق دے گا تو وہ تو عورت سے کچھ نہیں لے سکتا، لیکن یہ اور بات ہے کہ اگر وہ دونوں ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اس صورت میں عورت جو ہے وہ اپنا حق مہر چھوڑے گی اور اس کے بعد وہ خلا لے گی۔ اس میں خلا کا بیان ہے، یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا حق مہر واپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پہ آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو خلا دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فسخ کر دے گی۔ یعنی یہ علیحدگی بذریعہ خلا بھی ہو سکتی ہے اور بذریعہ فسخ بھی، دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا تعتدوها، تو نہ تم زیادتی کرنا اس سے، ومن یتعد، اور جو کوئی زیادتی کرے حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب عورت کو خلا کا حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے یہ سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔